السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لاہور میں ملاقات، ملک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے حالیہ دوروں پر گفتگو، حکومتی اتحادیوں کے درمیان تعاون پر بات چیت۔ ملک کے مفاد میں سب کو مل کر چلنے کی ضرورت ہے، حکومت کو عام آدمی کے ریلیف کے لیے آئندہ بجٹ میں اقدامات لینے چاہیے، صدر آصف علی زرداری۔ حکومت، افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گردی کے خلاف متحد، دیرپا امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں کامیابی ناگزیر۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گرد بلوچستان کا امن تباہ اور ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنے کے در پہ ہیں۔ فتنۃ الہندوستان جیسے دہشت گرد گروہ مقامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے روکنا ہوگا۔ پاکستان میں امن دشمنوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کوئٹہ میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب۔ پاکستان کا مستقبل بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی سے منسلک۔ بھارت کی پراکسی جنگ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، بھارتی مداخلت کے واضح ثبوت موجود۔ یہ ہماری قوم ترقی اور امن کے خلاف کھلی دہشت گردی ہے۔ دشمن کے ناپاک عزائم ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ ہماری خود مختاری کو جو بھی چیلنج کرے گا اسے منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ بلوچستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عمائدین کے جرگے سے خطاب۔ بھارتی پراکسی وار کے تناظر میں بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر کوئٹہ میں قبائلی جرگہ۔ جرگے میں قبائلی عمائدین کا حکومت اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ رہنے کا عزم۔ وزیر اعظم کی شہداء کے خاندانوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ بلوچستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں قبائلی عمائدین۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ، صدر آصف علی زرداری کی شرکت۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ۔ کھیل باہمی رابطوں کا اہم ذریعہ، دونوں ملکوں کو قریب لانے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا، صدر آصف علی زرداری۔ افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں اہم پیش رفت۔ افغانستان کا پاکستان میں سفیر کی تعیناتی کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی اعتماد کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. جنوبی ایشیا میں ایٹمی تصادم کا خطرہ موجود، خطے کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال، بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی۔ پاکستان کا پانی روکنے یا موڑنے کی کوشش جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ پاکستان بھارت سے باعزت، برابری اور احترام پر مبنی مستقل امن کا خواہاں ہے۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا 22ویں شنگری-لا ڈائیلاگ سے خطاب۔ عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن، پنجاب کو ماڈل صوبہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ارکان صوبائی اسمبلی محمد احمد خان لغاری اور نعیم اختر خان بھابا سے گفتگو۔ فلاحی منصوبوں، عوامی مسائل کے حل اور حلقے کے ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ 52 سمڑیال میں اسمبلی انتخابات، 85 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج۔ مسلم لیگ نون کی ہنا ارشد وڑائچ کی واضح برتری، 39,435 ووٹ کے ساتھ سر فہرست۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فاخر نشاد گھمن 17,593 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ نشست مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ارشد وڑائچ کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔
پاکستان اور ترکمانستان کا دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کا عزم۔ اشکاباد میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سے ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ، وقت کی ضرورت، سیاسی، سفارتی، تجارتی، اقتصادی اور ثقافتی سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ I think China-Pakistani friendship is ironclad, and China will not allow any violation of Pakistan's legitimate interest in defending its sovereignty and territorial integrity, including peaceful use of the water in the Indus River, especially because of the treaty between India and Pakistan about the allocation of the water in the Indus River. پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار نہ بناؤ، چین کے سینئر تجزیہ کار وکٹر گاؤ کی بھارت کو کھلی وارننگ۔ بھارتی چینل کو انٹرویو میں مودی سرکار کے ممکنہ آبی اقدامات پر شدید رد عمل۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا، پانی روکنے کی کوشش کی کو چین اپنے اتحادی کی صالحیت پر حملہ سمجھے گا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کے انکشافات۔ آپریشن سندور میں مودی حکومت کی دفاعی حکمت عملی پر سوالیہ نشان۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے کا قوم کو سچائی سے آگاہ کرنے پر زور۔ ہمیں پاکستان کے خلاف لڑائی میں نقصان اٹھانا پڑا، دفاعی ناکامیوں پر کارگل ریویو طرز کی کمیٹی بنانے اور پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی پر بھی سوال اٹھا دیے۔ کیا آپ کو اسپیشلی انوائٹ کیا گیا تھا؟ لوکل کلیکٹر آفس سے کال تھا، بلایا گیا تھا۔ مودی سرکار کی اخلاقی پستی بے نقاب، کرنل صوفیہ قریشی کے اہل خانہ تشہیری روڈ شو میں شرکت پر مجبور۔ مودی روڈ شو میں پھول برسانے کا بھی حکم، لوکل کلیکٹر آفس سے ہمیں کال کر کے بلایا گیا تھا۔ بہن کرنل صوفیہ، مسلمان آفیسر کی پیشہ ورانہ خدمات کے باوجود مذہبی تعصب کے باعث اسے دہشت گرد کی بہن قرار دے دیا گیا۔ رشیا نے پاکستان کی ایک پرانی سٹیل مل جو بند ہو چکی تھی اس کے ساتھ کولیبریشن کی، $2.6 بلین اس میں پاکستان کو ملے گا۔ یہ رشیا جو ہمارا پرانا ساتھی، پرمپراگت متر، وہ اب پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے۔ ابھی مودی جی کی سرکار جب سے بنی ہے تب سے MI-35 رشیا نے پاکستان کو دیے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ روس اور پاکستان اتنے قریب آ جائیں گے، لیکن آپ کے سامنے ہے۔ کویت، گلف، ایران، سب کے سمجھوتے پاکستان سے آپریشن سندور کے بعد ہو رہے ہیں۔ کویت نے ویزا کی ریسٹرکشن ہٹا دی ہے۔ آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی سفارتی فتح، مختلف ممالک کے پاکستان سے معاہدے، بھارت تنہائی کا شکار، مودی کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھنے لگے۔ آپریشن سندور کے بعد روس، کویت، ایران اور خلیجی ممالک پاکستان سے معاہدے کر رہے ہیں۔ امریکہ بھی بھارت کو دھمکا رہا ہے۔ بتائیں کون سا ملک آج بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ بھارتی نیشنل کانگریس کے چیئرمین میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ پون کھیرا۔ As it appears very clearly, Rafale fighter aircraft were downed in the 4-day operations. Chief of Defense CDS General Anil Chauhan has confirmed that Rafale aircraft were brought down in the 4-day operation. I must also quote here what exactly Air Marshal Bharti, the DG Air Operations, said in the DGMO briefing. He said losses are normal in a combat. بھارتی دفاعی اور سفارتکاری کی ناکامیاں، کانگریس رہنما اتم کمار نے مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے مودی سرکار کی غیر شفاف پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ رافیل طیارے گرائے جانے کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے بھی تصدیق کر دی۔ اتم کمار بھارتی حکومت سکھوں کے قتل عام میں ملوث، کینیڈا میں مقیم سکھوں کا مودی کو G7 اجلاس میں مدعو نہ کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈین حکومت ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام را پر عائد کر چکی۔ جب تک بھارت کینیڈا میں مجرمانہ تحقیقات میں تعاون نہ کرے اسے مدعو نہ کیا جائے۔ انسانی حقوق کے مسائل کو اقتصادی مفادات پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ سکھ تنظیمیں
सरकार बस सिंदूर का मामला निकाल के अपना राजनीति चमकाने में लगी हुई है। हिंदू मुस्लिम का उनका फायदा है, हिंदू मुस्लिम का वोटिंग चाहिए उनको, मुस्लिम को गद्दार दिखाएंगे, हिंदू का वोट पाएंगे और उनका चुनाव। जिन बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, उन बहन बेटियों के नाम पर उनको क्या क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये आप भी जानते हैं और आप बखूबी जानते हैं इस चीज को। और ये अभी मैंने देखा कि भाजपा के लोग घर घर में सिंदूर पहुंचाएंगे। इनको शर्म नहीं आती है कि इनके शासनकाल में कई महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया गया और ये अपने सिंदूर की रक्षा खुद नहीं कर पाए, ये दूसरे के घरे में सिंदूर पहुंचाएंगे। वहाँ उस हमले में मरने वाले मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो पूरे तरीके से एक चीज दिखा रहा था कि ये धर्म पूछकर मारा गया और हिंदुओं को स्पेशली मारा गया। तो लास्ट में अगर हमने कुछ पाया भी तो वो धर्म की राजनीति ही हमारी निकली। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजबां। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा था, अवाम पहचान चुकी। मोदी सरकार खुद दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया। गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जज्बात का इस्तेहसाल। कौम अब जाग चुकी। दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहां हैं? भारतीय अवाम का मोदी सरकार से सवाल। कौमी सलामती और इक्तिसादी तरक्की के लिए समंदरी रास्तों की हिफाजत पाक बहरिया की तरजीह। पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए पाक बहरिया की 2 रोजा मशकें। पाक मरीन्स, SSGN, नेवी की बहरी और फजाई असासों ने हिस्सा लिया। मशकों का इन्नकाद पाक बहरिया की कोस्टल कमांड के ज़ेरे एहतमाम किया गया। मकसद अहम बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार को मज़ीद मुअस्सर बनाना था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। मई में गासिब फौज ने एक खातून समेत 17 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 8 को जाली मुकाबलों में मावराए अदालत शहीद किया गया। मुहासरा और तलाशी की कार्रवाइयों में 474 अफराद गिरफ्तार। कश्मीरियों की जमीनों और मकानात समेत 11 जायदादें जब्त। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गजा में इसराइली फौज की इमदादी मरकज पर फायरिंग। 40 फलस्तीनी शहीद, 220 जख्मी। इमदाद की तकसीम का नया निजाम फलस्तीनियों के लिए मौत का जाल है। इमदाद की आड़ में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। गजा हुकूमत। हमास ने गजा जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीका की नई तजवीज़ में तरमीम चाहते हैं। तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 10 जिंदा जबकि 18 मुर्दा इसराइली यरगमाली हवाले करेंगे। मुकम्मल जंगबंदी के बाद इसराइली फौज फौरी तौर पर गजा से निकल जाए। हमास। ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी उरूज पर। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव ताओ। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। फतह कौम की दुआओं और कोचेस की मेहनत का नतीजा है। तिलाए तमगा जीतने पर बेहद खुश हूं। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का वीडियो पैगाम। फ्रेंच ओपन टेनिस। सर्बिया के नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड पर हेडलाइंस आपने सुनी। खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ درست ہر وقت بر وقت۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم کے دوست ممالک کے حالیہ دوروں کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور سیاسی اتحادیوں کے درمیان تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت کو عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے آئندہ بجٹ میں اقدامات کرنے چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس وقت سیاسی اتحادیوں کو ملکی مفاد میں مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ میں قبائلی عمائدین کے ایک عظیم الشان جرگے سے مشترکہ خطاب کیا۔ جرگہ بھارتی پراکسی وار کے تناظر میں بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر قبائلی قیادت سے مشاورت کے لیے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں دہشت گرد بلوچستان کا امن تباہ کرنے اور ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنے کے در پہ ہیں۔ فتنۃ الہندوستان جیسے دہشت گرد گروہ مقامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے قبائلی عمائدین کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ مقامی سطح پر رابطے اور شمولیت ضروری ہے تاکہ دہشت گردوں کو کوئی حمایت نہ مل سکے۔ دیرپا امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف کوششوں کی کامیابی ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امن دشمنوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں۔ حکومت، افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ ہمارا پیغام واضح ہے کہ انسداد دہشت گردی کی قومی جنگ کو منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں حکومت کی ترقیاتی اسکیموں کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے۔ بلوچستان کے عوام کی قومی یکجہتی کے لیے قربانیوں کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کے عوام بھارت کے حمایت یافتہ تخریب کاروں کے خلاف ہوشیار رہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کی پراکسی کسی جنگ اب ڈھکی چھپی نہیں رہی، یہ ہماری قوم ترقی اور امن کے خلاف کھلی دہشت گردی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہمارے پاس بھارتی مداخلت کے واضح ثبوت موجود ہیں، دشمن کے ناپاک عزائم ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ پاک فوج، قوم اور بہادر بلوچ عوام کی غیر متزلزل حمایت سے اندرونی ہو یا بیرونی ہر دشمن کو کچل دے گی۔ جو بھی دشمن ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے گا اسے منہ توڑ جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ بلوچستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کا مستقبل بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی سے جڑا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور قربانیوں کی ستائش کی۔ شہداء کے خاندانوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور مددگاروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جرگے میں قبائلی عمائدین نے حکومت اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بلوچستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے طلباء، افسران اور اساتذہ سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم کا خطاب داخلی اور علاقائی صورتحال میں قومی دفاعی اداروں کو مضبوط بنانے کے حکومتی عزم کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت کی سرپرستی میں دہشت گرد گروہ ہمارے امن اور ترقی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بلوچستان جیسے حساس علاقوں میں پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری اور تصویراتی بصیرت ناگزیر ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے دو بھائیوں کو علیحدہ ہوتے دیکھا۔ آج کی نسل درد کی اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتی۔ لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں اور آفیشلز کے اعزاز میں استقبالیہ میں گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں دونوں ملکوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے عوام خوشحال ہوں۔ I'm of the generation which saw us part, us two brothers parting. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain. Now the whole emphasis of our government is to mend the heart again.
We can do things together as far as exports are concerned, as far as business is concerned, and we'll contribute as much as we can. Pakistani businessmen also want to work with you all, work with Bangladesh government. My government is also willing to work with your Bangladeshi government. Both of you teams have a successful careers, all you youngsters have a successful careers. The world is young, you are young, and it's your time. सदर ममलकत ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम की पाकिस्तान में मेज़बानी हमारे लिए बाइस मसरत है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी टीम ढाका जाकर खेले। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। उम्मीद है आने वाला वक्त कामयाबियों से मुज़य्यन होगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में सफ़ीर की तैनाती का ऐलान कर दिया है और ये इत्तफ़ाक़ राय नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में तय पाया। अमीर खान मुत्तकी ने पेशरफ्त को खुशाइन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सफ़ीर की बहाली अच्छे ताल्लुकात की आकाश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने नायब वज़ीर आज़म के दौरे काबुल में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया और बाहमी इत्तेमाद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। इसहाक़ डार और अमीर खान मुत्तकी ने उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन की अहमियत पर जोर देते हुए मंसूबे की जल्द तकमील के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत कसीरुल-जहती सतह पर दो तरफ़ा ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया और करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने रवा माह न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले इजलासों के दौरान मुलाकात पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने अफसोस के दूसरी तिमाही 2025 सारिफ एतमाद सर्वे में अवामी एतमाद में इजाफे का खैर मकदम करते हुए इसे मुआशी बेहतरी की वाज़े अलामत करार दिया है। सर्वे के मुताबिक 42% पाकिस्तानियों की राय है कि मुल्क दुरुस्त सम्त में गामज़न है। मईशत को मुस्तहकम तस्वुर करने वालों की शरह भी 2019 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि महंगाई पर काबू, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, माली नज़्म व ज़ब्त और दीगर माशी इस्लाहात ने अवामी एतमाद को बहाल किया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत की जानिब से पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल करने को बैन अल-क़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश को कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 22वीं शंग्रीला डायलॉग 2025 में ब्रीफिंग की तफसील फरहाना खान रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान भारत जंग की सूरत हाल से खित्ते की तरक्की खतरे में है। उन्होंने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करते हुए आम शहरियों और इबादत गाहों को निशाना बनाया। उन्होंने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को जंगी इक़दाम करार दिया। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. India, in violation of the UN Charter, carried out illegal and unjustified air and missile strikes targeting civilian infrastructure, including the places of worship, resulting into the loss of innocent civilian lives, including women and children. Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading and development needs of 1.5 billion people of both countries. जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। For an enduring peace in South Asia, an early resolution of Kashmir in line with the UN Security Council resolutions
and as per the aspirations of people is essential. انہوں نے کہا کہ پاکستان باضابطہ مذاکراتی نظام، برابری اور احترام پر مبنی روابط اور اصولوں پر مبنی عالمی نظام چاہتا ہے جو خود مختاری اور ضبط و تحمل پر مبنی ہو۔ Pakistan desires a peaceful coexistence with India based on mutual respect, sovereign equality, and most importantly, dignity and honor. This will ensure sustainable peace and an assured crisis management. Pakistan is open to have any number of mechanism channels because we believe that it's only dialogue and consultation and on the table that the issues can be resolved. But there has been a reluctance from the other side. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دو طرفہ علاقائی اور عالمی سطح پر موجود مکالماتی فریم ورک کو فعال اور مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ترکمانستان کے صدر قربان گلی وردی محمدوف سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی اور ترکمانستان کی مجلس کی اسپیکر ڈی گلمانو کی قیادت میں وفد کے ارکان کے مابین بھی ملاقات ہوئی۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ترکمانستان نے غیر جانبدارانہ دوستوں کے گروپ کا جو آغاز کیا ہے وہ مستحکم سیاسی سفارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سید یوسف رضا گیلانی کو ترکمانستان کی خارجہ پالیسی کی اہم سمتوں کے بارے میں بتایا گیا جو مثبت، غیر جانبداری، پرامن، اعتماد، مساوات اور انسانیت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اراکین صوبائی اسمبلی محمد احمد خان لغاری اور نعیم اختر خان بھابھا نے ملاقات کی۔ اراکین اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو ماڈل صوبہ بنانا ہے، عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی تعلیم اور مالی خود مختاری ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترقی کی ثمرات صوبے کے ہر حصے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے نعیم بھابھا کی درخواست پر وہاڑی گرلز کالج میں کلاسز شروع کرانے کی ہدایت کی اور ایم پی اے محمد احمد خان کی درخواست پر کوٹدو میں واٹر اسکیم پروجیکٹ لانے کے احکامات جاری کیے۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 52 سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے ہنا ارشد وڑائچ کو برتری حاصل ہے۔ یہ نشست نون لیگ کے ایم پی اے ارشد وڑائچ کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ مزید تفصیل جانیے ڈاکٹر ملک عمر سے۔ حلقہ پی پی 52 میں پولنگ کا عمل پرامن انداز میں مکمل ہوا۔ ووٹرز کی بڑی تعداد نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 11 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس جبکہ 38 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا تھا۔ نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی ارشد وڑائچ کے انتقال پر خالی ہونے والی نشست پر کل 15 امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ پی پی 52 میں نون لیگ کی امیدوار ہنا ارشد، پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط اور پیپلز پارٹی کے راحیل کامران چیمہ کے درمیان زبردست مقابلہ دیکھا گیا۔ بہت اچھا چل رہا ہے اور جو سب سے ہمارے لیے خوشائند بات ہے، چونکہ ہم اپنی پارٹی کی بات کریں گے تو ہمارے آپ بوتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ زبردست قسم سے خواتین کا بھی رش ہے اور مردوں کا بھی رش ہے۔ یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ وہ اس حلقے کا جو ووٹر ہے وہ فل چارج ہے۔ پولنگ جو کیمپ ہیں ساری پارٹیوں کے وہ اپنے اپنے سکون کے ساتھ، کسی پہ کوئی پریشر نہیں، بالکل پرامن ماحول میں سب اپنی اپنے الیکشن کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد 2,96,563 ہے۔ حلقے میں مرد ووٹرز کی کل تعداد 1,57,492 ہے، جبکہ حلقے میں خواتین ووٹرز کی کل تعداد 1,39,071 ہے۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے فل پروف سیکورٹی اقدامات کیے گئے تھے اور حساس پولنگ اسٹیشنز پر اضافی نفری بھی تعینات رہی۔ ڈاکٹر ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد کسی صورت جائز نہیں۔ ان کی جماعت کا واضح موقف ہے کہ مسائل کے حل کے لیے پرامن سیاسی اور جمہوری راستہ اپنایا جانا چاہیے۔ پشاور میں نیوز کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں کو حماقتوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسی وجہ سے خطہ جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی افواج کی دفاعی صلاحیت اور کردار پر ہمیں فخر ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن سکینڈلز کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے مطابق کوہستان میں 40 ارب روپے کا نہیں بلکہ یہ سکینڈل ممکنہ طور پر 200 ارب روپے تک جا سکتا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کی بہادر افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر چند گھنٹوں میں بھارت کا جھوٹا امیج زمیں بوس کر دیا ہے۔ ناروال میں معذور افراد میں ڈیوائسز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خصوصی افراد ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صورت میں
ایسی قیادت موجود تھی کہ جس نے پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر بے بسی کا اظہار نہیں کیا. وزیر اعظم نے مسلح افواج کو یہ نہیں پوچھا کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا کہ دشمن کو ایسا جواب دو کہ دشمن کو پتہ لگ جائے کہ جو پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا پاکستان اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اب بھارت کے فوج کے سربراہ کئی دنوں کے بعد اب جو بھارت ہوش میں آ رہا ہے ان کو اتنے دن میں تارے نظر آئے کہ وہ سوچنے سے بھی محروم ہو گئے. غذائی تحفظ کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے مریدکے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ادوار میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے بلوچستان کو ترقیاتی فنڈ دیے ہیں. بلوچوں کو چاہیے کہ وہ سسٹم میں رہ کر حکومت کے ساتھ چلیں. گورننس اچھی ہے, جو مہنگائی کم ہو رہی ہے, یا دوسرے ہم نے ریفارمز لا رہے ہیں, تو کافی گورنمنٹ کی ڈائریکشن اچھی ہے. انڈیا سے ہم جنگ جیتی ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 71 کے بعد بہت بڑی ہمیں فتح اللہ نے نصیب کیا, اور جہاں پہ ہماری افواج پاکستان نے جس طرح ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ ہوا ہے یا انہوں نے فیصلے کیے ہیں, دنیا اس کو مان رہی ہے. اور اس وقت لوگوں کی جو جذبات ہیں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے, وہ حکومت اور افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو نے کہا ہے کہ پانی ہماری لائف لائن ہے, بھارت کو ایک قطرہ بھی پانی روکنے کی اجازت نہیں دیں گے. اوکاڑا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنا حق لینے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور پاکستان کو ملکی اور عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کی کال ملک کی ترقی کے خلاف سازش ہے. بھارتی چیف آف ڈیفنس کا مودی حکومت کی دفاعی حکمت عملی پر سوال. کانگریس کے صدر نے بھی آپریشن سندور پر سوالات اٹھا دیے. مزید تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری. بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان کے انکشافات نے مودی حکومت کی دفاعی حکمت عملی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل انیل چوہان نے اعتراف کیا کہ جنگ کے دوران غلطی سرزد ہوئی جسے بعد میں درست کیا گیا. دوسری جانب کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے مطالبہ کیا کہ دفاعی ناکامیوں کے غیر جانبدار تجزیے کے لیے کارگل ریویو کمیٹی کی طرز پر نئی کمیٹی تشکیل دی جائے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا جائے تاکہ قوم کو سچ بتایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی بار بار جنگ بندی پر ثالثی کی بات بھارتی خود مختاری کے لیے خطرہ بن چکی ہے. Not the jet being down, but why they were being down. Good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? انڈین نیشنل کانگریس کے چیئرمین برائے میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ پون کھیرا کا آپریشن سندور اور مودی کی ناکامی سے متعلق اہم بیان سامنے آ گیا. پون کھیرا نے کہا ہے کہ پاکستان تو عالمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, بھارت کی خارجہ پالیسی کہاں ہے. یہ رشیا جو ہمارا پرانا ساتھی پرمپراگت متر, وہ اب پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. ابھی مودی جی کی سرکار جب سے بنی ہے تب سے MI-35 رشیا نے پاکستان کو دیے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ روس اور پاکستان اتنے قریب آ جائیں گے, لیکن آپ کے سامنے ہے. سب کے سمجھوتے پاکستان سے آپریشن سندور کے بعد ہو رہے ہیں. کویت نے ویزا کی ریسٹرکشن ہٹا دی ہے. ہو کیا رہا ہے یہ ودیش نیتی میں, اور ودیش نیتی پہ سوال اٹھاؤ صاحب آپ راشٹر ورودھی ہو. سرکشا نیتی پر سوال اٹھاؤ راشٹر ورودھی ہو. ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیے نا کہ کہاں لے آئے آپ بھارت کو. چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اب رشیا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ آپ کو دھمکا رہا ہے. یہ حقیقت ہے آپ کی ودیش نیتی کی. دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی اپنی ہر کوشش کے باوجود پاکستان کے ہاتھوں اپنی بدترین شکست کو چھپا نہیں سکتا. آپریشن سندور کے بعد ہر ملک پاکستان سے معاہدے کر رہا ہے اور بھارت تنہائی کا شکار ہے. طاہر جعفری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. بھارتی دفاعی اور سفارتی ناکامیوں پر کانگریس لیڈر اتم کمار نے مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں سرمد خواجہ. بھارت میں مودی سرکار کی جارحیت اور نفرت پر مبنی پالیسیوں کو عوامی سطح پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھارتی عوام نے مودی کے آپریشن سندور کو ایک سیاسی ڈرامہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ عوام اب مودی کی نفرت کی سیاست کو جان چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ مودی سرکار ہر الیکشن میں ہندو مسلم کارڈ کھیلتی ہے جبکہ گودی میڈیا سچ کو چھپاتا ہے. بھارتی عوام کا کہنا ہے کہ مودی سرکار خود دہشت گردی کو بڑھا رہی ہے. پہلگام حملے میں سب مذاہب کے لوگ شہید ہوئے مگر بی
बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई। मोदी जी ऐसा पोस्टर लगाए हैं कि जैसे वही आके प्लेन जेट चला के चले गए हैं और वही पूरा आतंकवादियों को मार दिए हैं। आतंकवादियों को मारे कहाँ है? वो तो गिरा है, वो जहाँ घना आबादी क्षेत्र था उसको छोड़ के मस्जिद पे तोड़े हैं। हिंदू मुस्लिम का उनका फायदा है, हिंदू मुस्लिम का वोटिंग चाहिए उनको, मुस्लिम को गद्दार दिखाएंगे, हिंदू का वोट पाएंगे। पूरा देश यह जानना चाहता है कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा है, आज तक उन आतंकवादियों को आप क्यों नहीं पकड़ पाए? इस मामले पर राजनीति करना बंद करें। हमारा जो मीडिया है वो पूरे तरीके से एक चीज दिखा रहा था कि ये धर्म पूछकर मारा गया और हिंदुओं को स्पेशली मारा गया। तो लास्ट में अगर हमने कुछ पाया भी तो वो धर्म की राजनीति ही हमारी निकली। कहीं न कहीं हमारी सिक्योरिटी की ही कमी है जो ये इतना बड़ा हमले को उन्होंने अंजाम दिया। भारतीय दिफाई और सफारती नाकामियों पर कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने भी मोदी सरकार की गैर शफाफ पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए गए। उत्तम कुमार ने मोदी को झूठा कहते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। As it appears very clearly, Rafale fighter aircraft were downed in the 4-day operations. Chief of Defence CDS General Anil Chauhan has confirmed that Rafale aircraft were brought down in the 4-day operation. Air Marshal Bharti, the DG Air Operations, said in the DGMO briefing, he said losses are normal in a combat. Fact that the fighter aircraft were down is something that government of India should stop denying that. वजीर उत्तम कुमार का हुकूमत मुखालिफ बयान मोदी हुकूमत की दिफाई पॉलिसियों पर सवालिया निशान है। सरमद ख्वाजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुसलमान ऑफिसर की हुब्बुल वतनी को शक की निगाह से देखना बीजेपी के हिंदुत्व नजरिए का आगाज है। चीनी तज्जियाकार विक्टर गाओ ने पाक चीन दोस्ती को मजबूत करार दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रियाज। भारत में मोदी सरकार की इखलाकी पस्ती बेनकाब हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म दिया गया है। कर्नल सोफिया की बहन ने कहा कि लोकल कलेक्टर ऑफिस से हमें कॉल करके बुलाया गया था। बीजेपी कर्नल सोफिया पर सिर्फ मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर बेबुनियाद इल्जामात भी लगा चुकी है। मोदी सरकार का कर्नल सोफिया के खानदान को तकरीब में नुमाइश के तौर पर बुलाना शर्मनाक अमल की वाज़ेह मिसाल है। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू में मोदी सरकार के मुमकिना आबी इक़दामात पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत याद रखे कि चीन दरिया के बलाई हिस्से पर है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपने इत्तेहादी की सालिमत पर हमला समझेगा। I think China-Pakistani friendship is ironclad, and China will not allow any violation of Pakistan's legitimate interest in defending its sovereignty and territorial integrity, including peaceful use of the water in the Indus River, especially because of the treaty between India and Pakistan about the allocation of the water in the Indus River. माहिरीन ने कहा है कि अगर भारत खित्ते में आबी तवाज़ुन को बिगाड़ता है तो चीन ब्रह्मपुत्रा कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। चीन की खुली हिमायत पाकिस्तान की सिफारती फतह और भारत की तन्हाई का सबूत है। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक बहरिया ने पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहों पर 2 रोज़ा सिक्योरिटी मशकों का इनेकाद किया, जिसका मकसद किसी भी मुमकिन खतरे से निमटना और अहम बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मौसर बनाना था। ये मशकें पाक बहरी की कोस्टल कमान के ज़ेर एहतमाम की गईं, जिनमें पाक मरीन स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, नेवी, बहरी और फ़ज़ाई असासों ने भरपूर शिरकत की। समंदरी रास्तों की हिफाजत कौमी सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नागुज़ीर है और पाक बहरिया इस जिम्मेदारी को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में गुज़िश्ता माह मई में एक खातून समेत 17 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इनमें से 8 को जाली मुकाबलों में या दौरान हिरासत शहीद किया गया। भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों ने मकबूजा इलाके में गुज़िश्ता माह मुहासिर और तलाशी की 236 कार्रवाइयाँ की। इस दौरान कम अज़ कम 474 शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि भारतीय फोर्सेस ने पुरअमन एहतजाज को दबाने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए 5 अफराद को ज़ख्मी किया। काबिज़ हुक्काम ने कश्मीरियों की 11 जायदादें भी जब्त कर लीं। भारतीय पैरामिलिट्री BSF ने जम्मू खित्ते में विलेज डिफेंस गार्ड को दोबारा मुतहरिक कर दिया है। ये एक बदनामी ज़माना मुसल्लह जाता है जो मुसलमान शहरियों को निशाना बना रहा है। BSF ने इनके लिए तरबियती कैंप शुरू किए हैं, जिनमें इनको हथियारों की तरबियत और टेक्निकल ऑपरेशंस के बारे में आगाही दी जा रही है। ये ग्रुप ख़ास तौर पर जम्मू खित्ते के पूंछ, राजौरी, कठुआ अजला में मुतहर्रिक हैं और काबिज़ हुक्काम उन्हें दूर दराज इलाकों में आज़ादी पसंदों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की क़यादत में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के एक वफ़द से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और आलमी मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर आने दे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 136 ज़ख्मी हो गए हैं। गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा में इमदादी मरकज़ पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 32 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि हमले के वक्त मरकज़ पर अमरीकी इमदाद ग्रुप के ज़ेर तमाम बेघर फ़लस्तीनियों में खुराक तकसीम की जा रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में इसराइल की जानिब से गुज़श्ता 18 मार्च से जंगबंदी के खात्मे के बाद अब तक 6,32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। उनके मुताबिक मई में 28 इमदादी कारकुन इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग के दौरान शहीद होने वाले इमदादी कारकुनों की मजमूई तादाद 452 हो गई है। हमास ने गज़ा में जंगबंदी से मुतालिक अमरीका की नई तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार देते हुए इसको मुस्तरद कर दिया है। हमास की जानिब से जारी एक बाज़ाबता बयान में कहा गया है कि अमरीका की जानिब पेश की गई जंगबंदी की नई तजवीज़ में तरमीम चाहते हैं। मजहबी अमूर के वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी आज़मीन को फराहम सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए अराफात का दौरा किया। तफसील बता रहे हैं बिलाल शेख। अराफात के दौरे के मौके पर पार्लियामानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर सरदार शमशेर अली मज़ारी, सेक्रेटरी मजहबी अमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान और डीजी हज अब्दुल वहाब सुमरो भी वज़ीर मजहबी अमूर के हमरा थे। वफाकी वज़ीर ने मिना में पाकिस्तानी आज़मीन के मकातिब का दौरा किया और वहाँ खैमों में फराहम की गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से खुसूसी हदायत थी, इसी वजह से मेरी ये तीसरी दफ़ा है कि मैं यहाँ आया हूँ। और सऊदी जो गवर्नमेंट है खास तौर पर मुमलकत सऊदिया इसके अफजाज का खास ख्याल रख रही है। इस साल तो उन्होंने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं कि कोई गैर हाजी किसी को तंग न करे, जो लोग हज के लिए आते हैं वही हज कर सकें। वफाकी वज़ीर ने अराफात में भी पाकिस्तानी आज़मीन के लिए फराहम सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने पहली मरतबा खैमों में नस्ब एयर कंडीशनर्स, सोफा कम बेड, रेफ्रिजरेटर्स और गुसलखानों का भी जायजा लिया। वजारत मजहबी अमूर के जॉइंट सेक्रेटरी सज्जाद हैदर जलदरम ने ब्रीफिंग में बताया कि तोफ़ा कंपनी की जानिब से अराफात में पहली मरतबा पाकिस्तानी आज़मीन के मकातिब में खसूसी तौर पर कुदरती घास लगाई गई है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसकी तोफ़ा कंपनी ने नेचुरल ग्रास अरफात में लगाया है। ग्रास लगाना अरफात में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन ये देखिए कि हमारे कैंप्स में ये नेचुरल ग्रास आपको मिलेगा, तमाम पाकिस्तान के कैंप्स में आपको ये नजर आएगा। इस मौके पर वजारत मजहबी अमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर अताउर रहमान ने पाकिस्तान टेलीविजन को बताया कि आज़मीन हज को कुर्बानी की सहूलत के लिए मकातिब में खसूसी डेस्क कायम किए गए हैं। इस साल सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम के तहत 1,15,271 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं, जिनके लिए हुकूमत की जानिब से हिजाज मुक़द्दस में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकर्रमा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने यौम UC 228 चुंगी अमर सिद्धू मदीना टाउन लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग की रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी और गुलाम मुर्तज़ा भट्टी के छोटे भाई एडवोकेट ज़ुहैब भट्टी की रस्म कुल में शिरकत की। साजिदा फारूक तारड़ ने मरहूम की नागहानी वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न माहौलियाती ख़तरात के हवाले से भी लोगों में इस हवाले से आगाही उजागर कर रहा है और एक टेलीफिल्म जहां और भी हैं माहौलियात के आलमी दिन पर 5 जून को नशर करेगा। रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। पाकिस्तान टेलीविजन ने रियासती इदारा होने के नाते हमेशा अपनी कौमी जिम्मेदारी को निभाया। यही वजह है कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से लोगों में शऊर उजागर करने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ने टेलीफिल्म
جہاں اور بھی ہے نشر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نجم کی سربراہی میں بننے والی 34 منٹ دورانیے کی اس ٹیلی فلم میں آمنہ الیاس، دانیال راہیل اور غلام محی الدین سمیت دوسرے فنکاروں نے پرفارم کیا ہے۔ اس ٹیلی فلم میں شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح ماحولیاتی تبدیلی نہ صرف انسانی زندگی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے بلکہ زراعت، لائف سٹاک سمیت دیگر شعبے بدترین انداز سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اٹ ول برنگ لاٹ آف ایونیوز فار دا ادر میکرز کہ اس طرح سے بھی ایک کام ہو سکتا ہے، ایک پیغام، ایک بات، ایک میسیجنگ بھی، اور جس میں ایک ہیومنائز طریقے سے اس بات کو کہا جا سکتا ہے۔ سارے جو ایشوز ہیں اسپیشلی دا نالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کہ ایمرج کر رہے ہیں آن ڈیلی بیسس، اس کو ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کو ساتھ جوائن کیا گیا ہے۔ پاکستان کی پہلی ان فلمز میں سے ایک ہے جو انیشیٹ کر رہی ہیں سائنس میں ڈیولپمنٹ کو، کلائمیٹ چینج کو۔ یہ فلم کہانی ہے ڈاکٹر زینب کی، جو اسپیس سائنٹسٹ ہے اور اپنے طالب علموں کی مدد سے قبل از وقت بادلوں کے پھٹنے سے ہونے والی تباہی، طوفانی بارشوں اور سیلاب سے آگاہ ہو جاتی ہے۔ اس ٹیلی فلم کے ذریعے شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستانی عوام کو ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے شدید موسموں سے بچاؤ کی تربیت وقت کا تقاضا ہے۔ معاہدے کے تحت ٹیلی فلم کے تمام رائٹس بشمول ڈیجیٹل رائٹس پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس محفوظ ہیں۔ I think PTV has always been a very huge part in promoting things that matter. ایک اویئرنیس کے لیے ہم سوسائٹی میں کچھ ایسا کام کریں ایک ایکٹر کہ آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ فلم کے پریمیئر شو میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی سنجیدہ کوشش کو سراہا۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنداپور کی زیر صدارت نئے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام سرکاری اسکولوں میں فرنیچر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو فرنیچر، واش رومز اور پینے کے پانی کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان بنیادی سہولیات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سرکاری اسکولوں میں تدریس کے معیار کو بھی بہتر بنانے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں۔ ناظرین، اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں چھٹی کے روز سرگرمیاں عروج پر رہیں۔ منڈیوں میں بچے بھی بڑی تعداد میں والدین کے ساتھ خریداری کے لیے موجود تھے۔ مزید تفصیل جانیے سعید وزیر سے۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری کا عمل عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مویشی منڈیوں میں مختلف رنگ و نسل کے خوبصورت جانوروں نے خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ مختلف رنگوں کے بیل توجہ کا مرکز رہے ہیں، تاہم جانوروں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے خریداروں کو پریشان کر رکھا ہے۔ دفعہ تو بہت زیادہ مہنگے ہیں، لیکن قربانی تو کرنی ہے، دیکھو کچھ نہ کچھ۔ لیکن اس دفعہ میں کہہ رہا ہوں بیپاری تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں نا، مطلب بہت ہائی ریٹ انہوں نے بہت زیادہ کر دیا۔ اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کنٹری میں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور بہت مہنگے ہیں، دودھ اور دیسی گھی اور دالیاں جس کو کہتے ہیں وہ دیتے ہیں ان کو، بہت محنت سے ان کو پالا ہے، رات دن اس پر محنت کی ہے اور اس کو تیار کیا ہے۔ دن بھر منڈیوں میں رونقیں رہتی ہیں، خاص طور پر شام کے اوقات میں رش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خریدار اپنی پسند کے جانور کو ڈھونڈنے اور مول تول کرنے میں مصروف ہیں۔ منڈی آئے ہیں جانور لینے، بابا کے ساتھ ہوئے، چاچو آئے یو کے سے، تو بس دیکھ رہے ہیں، اگر ملا ہے اپنا تو لے لیا، اب چاچو کا دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے وہ لیے، وہ بہت پیارے ہے، گول مٹول ہے، پورا بھالو ہے۔ ابھی فتح جنگی، اب دیکھتے ہیں مل گیا تو لے لیں گے۔ ہم ابھی اپنے بابا کے ساتھ منڈی میں آئے ہیں بکرا لینے، ابھی ہمیں کوئی بکرا پسند آئے گا پھر ہم اس کا سودا کر کے اس کو گھر لے کے جائیں گے۔ عید قربان صرف جانوروں کی قربانی کا نام نہیں، بلکہ ایثار، خلوص اور مستحقین کا خیال رکھنے اور دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا نام ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد، تربت 47، دادو 46، شہید بنظیر آباد اور پسنی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو تیسرے T20 میچ میں 197 رنز کا ہدف دیا ہے۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بنگلہ دیش نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے۔ اوپنرز تنزید حسن اور پرویز حسین نے ٹیم کو 110 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ تنزید حسن نے 3 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 42 رن سکور کیے۔ پرویز حسین نے 66 رنز کی اننگز کھیلی جس میں 4 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ لٹن داس نے 22، شمیم حسین نے 8، توحید ہریدوئی نے 25 اور مہدی حسن میراز نے 1 رن بنایا۔ پاکستان نے میچ میں 7 بولرز کا استعمال کیا۔ حسن علی اور عباس آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ فہیم اشرف اور شاداب خان کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ گرین شرٹس کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ Fielder trying to get underneath. A valiant effort. This time in the ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ گولڈ میڈل قوم کی دعاؤں اور کوچز کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پیرس اولمپکس کے بعد ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل پر بے حد خوش ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے فائنل میں بھی کامیابی دی اور پورے پاکستان کو عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں ماشاءاللہ گولڈ جیتا ہے اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور میری اور میرے جو کوچ ہیں سلمان اقبال بٹ صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پیرس اولمپکس کے بعد یہ میرا پہلا کمپٹیشن تھا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 کے علاقہ ٹاؤن شپ میں علاقائی ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ میچ کے اختتام پر ساجدہ فاروق تارڑ نے کھلاڑیوں میں نقد انعامات اور میچ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو ٹرافی پیش کی۔ اس موقع پر حمزہ، رانا وقاص سمیت دوسرے افراد بھی موجود تھے۔ شندور پولو فیسٹیول 20 جون سے شروع ہوگا۔ 3 روزہ فیسٹیول 22 جون تک اپر چترال میں جاری رہے گا۔ ایونٹس میں چترال لوئر اور چترال اپر کی ٹیمیں گلگت بلتستان کی ٹیموں کے درمیان مد مقابل ہوں گی۔ فیسٹیول میں آنے والے سیاحوں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ شندور پولو فیسٹیول پاک فوج، خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی، ضلع انتظامیہ چترال لوئر اور اپر، پولیس اور چترال سکاؤٹس کے باہمی اشتراک سے منعقد ہوگا۔ ورلڈ بائسیکل ڈے کے حوالے سے صحت اور ماحولیاتی استحکام کے فروغ کے لیے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ترکمانستان کے سفارت خانے کے اشتراک سے ہونے والی سائیکل ریلی کا آغاز ڈی چوک سے ہوا۔ ریلی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے حصہ لیا جن میں سفارتکار، سول سوسائٹی کے اراکین، کارپوریٹ شعبے سے وابستہ افراد اور نوجوان شامل تھے۔ شرکا نے سائیکلنگ کرتے ہوئے اسلام آباد سرینا ہوٹل تک کا سفر کیا جس سے اتحاد، ہم آہنگی اور عالمی دن کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ یہ ریلی ماحولیاتی تحفظ، صحت مند طرز زندگی اور پائیدار ترقی کے فروغ کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ لودھرا میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ ہیں لودھرا کے ننھے شیر جو نہ صرف تائیکوانڈو کے ماہر ہیں بلکہ وطن سے محبت میں بھی کسی سے کم نہیں۔ ننھے کھلاڑیوں نے میدان سجایا اور مقابلے کے ہر لمحے کو وطن سے محبت کا پیغام بنا دیا۔ ان ننھے منھے بچیوں نے بھرپور انداز میں فائٹس کا مظاہرہ کر کے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جس طرح سے سندھور کو ملیا میٹ کیا ہے، یقین مانیے ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں پر یہ میڈل جیتا ہے اور یہ میڈل میں فیلڈ مارشل کے نام کرتی ہوں۔ یہ یونیک انداز ہے کہ سپورٹس مینوں نے سپورٹس کے ذریعے پاک آرمی کو عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اس چیمپئن شپ کا مقصد صرف کھیل ہی نہیں بلکہ ہمارے محافظوں پاک فوج سے اظہار یکجہتی بھی تھا۔ ان ننھے پلیئروں نے ثابت کیا کہ محبت ہو تو بے مثال ہو اور خراج تحسین ہو تو دل سے ہو۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔